معبودون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، انہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کرنا تھا، انہیں بتلانا تھا کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے، کس چیز کا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے اللہ رب العالمین نے کن کاموں سے منع کیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی زبانوں سے کچھ کہتے ہیں اور اپنے منہ سے کچھ کرتے ہیں۔ بیٹا وہ کھڑکی کا پردہ ڈالو۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے منافقین کہا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے آج 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں منافق کہا گیا ہے، جن کا مقصد بات کرنے کا کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ آپ سے جدا ہوں گے تو دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے، تب وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، جن کا نقشہ قرآن کریم نے کچھ یوں کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے ساتھ بھی ایمان لائے۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لائے، لیکن رب العالمین ان کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تو ایمان کا ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، لیکن رب العالمین ان کی نفی کر رہا ہے۔ اس نفی کی وجہ کیا ہے؟ دراصل وہ منافق لوگ ہیں۔ منافق کہتے ہیں جو بھلائی ظاہر کرتا ہے اور برائی کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ آپ کے جب سامنے ہوتا ہے تو آپ کا ہوتا ہے، اور جب آپ سے جدا ہوتا ہے تو تب وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک اعتقادی، جو ایسا منافق ہوگا جس کا عقیدے سے ہی منافق ہے، تو اس کے بارے میں تو رب العالمین کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوگا۔ اور دوسرا ہے عملی، تو وہ بھی بدترین مجرم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کب منافقت شروع ہوئی؟ تو جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے اندر منافقت مسلمانوں کے اندر ذرہ بھر بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام تمام کے تمام مومن تھے، اللہ کی وحدانیت کا
جیسے زبانی اقرار کرتے تھے ایسے ہی دل سے بھی اقرار کرنے والے تھے۔ ہاں، منافقت کی الٹ مدینہ کے اندر موجود تھی۔ بعض ایسے مسلمان تھے کہ جو دل سے تو مسلمان تھے لیکن کفر کے ڈر سے کہ کافر ہمیں اذیت پہنچائیں گے، ہم خاندانی طور پر کمزور ہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تمام کے تمام مسلمان جو موحد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور اپنے ایمان کا ہر کسی نے کھل کر اعلان کیا اور ہر کسی نے کافروں کو بتلا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ چونکہ مدینہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے، ایک اوس تھا اور دوسرا خزرج تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی اور آپ کے بھرپور ساتھ کا وعدہ کیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور ان دونوں قبیلوں میں سے بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے استقبال کیا، آپ کے لیے اپنی مال بھی حاضر کر دیے، اپنی جانیں بھی حاضر کر دی۔ اور ان میں سے بعض بدبخت ایسے تھے جن میں سے جو نام سب سے واضح ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول ملعون کا ہے۔ وہ ایک کامن مین تھا، ایک ایسا آدمی تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے سرداری کا عہدہ سمجھا جاتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی ان کا سردار ہوں، اور قریب تھا کہ اس کی بادشاہت کا اعلان بھی کر دیا جاتا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور قبیلہ اوس اور خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے اوپر ایمان لے آئے، تو اس کی بادشاہت کا سپنا ادھورا رہ گیا۔ پھر وہ اسے معلوم ہو گئی یہ بات کہ میں اب بادشاہ نہیں بن سکتا، چونکہ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو خزرج آپس میں حلیف تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے، بھائی بند ان کے اندر قائم تھا۔ اور جو باقی دو قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کا بھائی چارہ قبیلہ اوس کے ساتھ تھا۔ یعنی کہ جب قبیلے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ فلاں قبیلہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بنو قینقاع نے بنو خزرج کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، چونکہ عرب قبائل کے اندر جنگ کرنا یا لڑائی جھگڑے کا ہونا عام بات تھی، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر جہاں پر لوگ قبیلوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہیں تو وہاں پر اگر کسی ایک خاندان کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دوسرے خاندان کا فرد اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھر وہ خاندانی جنگ بن جاتی ہے اور وہ خاندانی لڑائی بن جاتی ہے اور بہت فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، اسلام نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کا بھائی بھی ہے وہ ناحق کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو آپ کو بھائی کا ساتھ دینے کا حکم نہیں دیا،
بلکہ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اپنے خاندان کی لڑائی جھگڑوں کو بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اسلام امن پسند اور انصاف کرنے والا دین ہے، تو انصاف اسلام نے قائم کیا ہے ہر جگہ پر، چاہے وہ جگہ خاندانی ہو، بھائی چارے والی ہو، یا ایک قبیلے کی صورت میں ہو۔ تو یہ بنو قینقاع تو بنو خزرج کے حلیف تھے اور بھائی بنے ہوئے تھے، اور باقی جو دو قبائل ہیں ان کا بھائی چارہ بنو اوس کے ساتھ تھا، جو اوس قبیلہ تھا اس کے ساتھ بنو قریظہ اور بنو نذیر کا بھائی چارہ قائم تھا، اور تمام کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ، اپنا سردار منتخب کر لیا جائے۔ تو جب جنگ بدر ہوئی اور اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، مسلمان جب کامیاب ہوئے، 313 مجاہدین اللہ کے راستے میں نکلے ہیں 1000 کے مقابلے میں، اور اللہ رب العالمین نے 313 کو فتح عطا کر دی۔ 313 1000 پر غالب آ گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی جماعتیں ہیں جو تعداد کے اندر چھوٹی ہیں لیکن وہ اپنے سے دگنی سے بھی زیادہ کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ کہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی، اور ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ مسلمانوں کا پورے علاقے کے اندر دبدبہ اور رعب بن گیا۔ اب ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، چونکہ جو مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبائل آباد تھے انہوں نے مسلمانوں سے پہلے ہی صلح کر رکھی تھی کہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ تو جب عبداللہ بن ابی کو لگا کہ اب تو نہ میری بادشاہت قائم ہو سکتی ہے، تو اس نے یہ کیا کہ بظاہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس کے پیروکار تھے، اسے پتا تھا کہ یہ لوگ میرے حلیف ہیں، یہ میرے ساتھ دیں گے ہمیشہ، ان کو ساتھ ملا کر اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں میرے قبیلے والے مجھے خلاف نہ ہو جائیں، اور جو میری تھوڑی بہتی سرداری ہے اس سے بھی انکار نہ ہو جائے، اور اس کا خیال تھا کہ میں مسلمانوں کے اندر بڑا بن جاؤں گا کیونکہ میں اپنے قبیلے کے اندر بڑا ہوں۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن کافروں کے ساتھ اتحاد کو جاری رکھا۔ اسی طرح اور وہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی۔ منافق مسلمانوں کے اندر جو پہلے تھے وہ عبداللہ بن ابی تھے، اور انہوں نے ہی منافقت کی ابتدا کی۔ انہوں نے حقیقت حال میں یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، لیکن رب العالمین نے ان کی نفی فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت حال میں نہیں وہ دھوکہ دینے والے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں کہ وہ جب دنیا میں ہیں تو مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، چاہے ظاہری طور پر ہو، زکوٰۃ جو ان کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرنے والے ہیں،
مسلمانوں کے تمام فوائد انہیں حاصل ہیں، لیکن جب حقیقت حال وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے عام عذاب جو عام کافروں کو دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کے اندر منافق لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کے نچلے گڑھے کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ آگ کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے۔ نفاق آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کر دی اور بتلا دیا کہ یہ عادات جس کے اندر پائی جائے وہ منافق ہے۔ جیسے ایک عام جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے ہم گالی دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بھی لڑائی ہو گالی دینی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جہاں پر بھی وعدہ کیا جائے وہاں پر وعدہ خلافی کرنی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ لیکن یہ اگر مومن ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ قابل معافی جرم ہے۔ دنیا کے اندر اگر وہ اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لیتا ہے اور اس حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ سے توبہ استغفار کر چکا ہو تو پھر اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو ظاہری طور پر منافق ہے اور اس کا ایمان بھی منافقوں والا ہے، وہ دنیا کے اندر جب رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو چاہے اس کے منہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ڈالا جائے یا اس کو کفن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کو شامل کیا جائے، قربان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض جس نے پہنا ہو، اور اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین فرما دے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، فلن یغفر اللہ، اللہ اسے ہرگز بخشنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منافقوں میں سے شامل نہ فرمائے۔ منافقوں کا اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات کے اندر تذکرہ کیا ہے، حالانکہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 آیات میں سورۃ البقرہ کے اندر ذکر فرمایا، اس کے بعد منافقوں کے لیے اکٹھی 13 آیات نازل فرما دی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھا جائیں، انہیں اپنے بھائی نہ سمجھ بیٹھیں۔ تو انشاءاللہ باقی منافقین کے لیے جو اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی ہیں ان کا تذکرہ اگلا جمعۃ المبارک کے اندر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا گیا جو سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔